نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم و مکرم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، آج کے عظیم الشان اجتماع جس میں لاکھوں فرزندان توحید علماء مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں، اس میں ایک ندرت اور خصوصیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مرتبے کا تحفظ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے، اور میں حکیم الامت کے ہم نوا ہو کے کہوں گا، نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. آپ کا عظمت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے یہاں پر جمع ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے. حضور کی امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن حضور کی شان اور عظمت میں اشارتاً کنایتاً کسی قسم کی سوء ادبی کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے 1857 کے انقلاب کے بعد، سقوط دہلی کے بعد، جب انگریز نے یہاں پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر علامہ فضل خیر آبادی فتوی جہاد دیتے ہیں، اور جہاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. 90,000 فوج جنرل بخت خان کی کمانڈ میں جمع ہو جاتی ہے. اگر جاٹ مل جاسوسی نہ کرتا اور بہادر شاہ ظفر کا چچا الہی بخش غداری نہ کرتا تو انگریز نکل چکا تھا. یہ سب کچھ ہو گیا 1869 کے اندر. انگریز نے ایک خاص طور پر کمیشن بٹھایا. کمیشن نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی کہ ہم نے ملک فتح کر لیا، تمام ادارے ختم کر دیے، ان کا دارالفتاء دارالقضاء ہم نے ختم کر دیا، یہاں پر شریعت کا قانون ختم ہو گیا ہے، ہمارا قانون جاری و ساری ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو مسلمان جذبہ جہاد میں سرمست ہو کر میدان میں نکل آتا ہے. اس کا کوئی علاج سوچو. اس کمیشن کے اندر بڑے بڑے سول آفیسر تھے، پادری بھی تھے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، ایسی تجویز سوچو، ایسا پروگرام بناؤ کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جہاد ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس طرح مر مٹنے کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے یہ جذبہ اس کے اندر سے نکال دیا جائے. 6 ماہ کے بعد
کمیشن نے رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ کوئی شخص ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر جہاد کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مجاہد تھے، اس لیے جہاد کا جذبہ ختم نہیں ہو سکتا. البتہ اگر کوئی ایسا شخص تم پیدا کرو جو یہ کہے کہ مجھے وحی آتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، میری وحی اور الہام یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جہاد کا دور ختم ہو گیا، اب جہاد بالقلم ہوگا، جہاد بالسیف نہیں ہوگا. چنانچہ یہ جو رپورٹ آ گئی اس کے بعد انگریزوں نے متفقہ طور پر مرزا غلام قادیانی کو منتخب کیا. مرزا غلام قادیانی یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں ملکہ وکٹوریہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں. انگریز پتہ نہیں سسری کا نور کہاں سے تھا، اور یہ اس نے کہا کہ انگریز الامر ہے، انگریز کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے. اور ایک شاعر نے اس کی تصور کو یوں پیش کیا، قسم ہے قادیاں کے گل رخوں کی گل ازاری کی، قسم ہے قادیاں کے گل رخوں کی گل ازاری کی، غلام احمد کی الماری پٹاری ہے مداری کی. چنانچہ مرزا غلام قادیانی نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ جہاد بالسیف کا زمانہ گیا، اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. چنانچہ انگریز نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو کچلنے کے لیے یہ سارا سامان کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سوائے چند سگانے دنیا کے جات طلب لوگوں کے جو کہ نوکریوں کے طلبگار تھے، جو کہ چاہتے تھے کہ ہمیں جاگیریں ملیں، حضور کی امت نے اسے مسترد کر دیا، اسے پٹک کے پھینک دیا. اس پر انگریز پریشان ہو گیا، میرا پروگرام نامکمل رہا، اور کو تدبیر سوچی جائے. پھر انگریز نے اور پہلو بدلا، اسی مرزا غلام قادیانی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے نبی کی توہین کی جائے، استخفاف کیا جائے، خلفائے راشدین کی توہین کی جائے، اہل بیت کی توہین کی جائے، امام عالی مقام کی توہین کی جائے. چنانچہ اس مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ حسین کے ذکر کو چھوڑو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ گوں کا ڈھیر ہے، میرا ذکر کستوری ہے، مردہ علی کو چھوڑو میں زندہ موجود ہوں، مردہ خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی خرافات جو انبیاء کے متعلق اولیاء کے متعلق اس نے بیان کی، اس سے بھی مسلمانوں کے قائد کو مسخ کرنے کے لیے جدوجہد کی. یہ فتنہ 1908 سے شروع ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. علماء مناظرے کرتے رہے، تردید کرتے رہے، مشائخ نے رد پیش کیا، اعلی حضرت عظیم البرکت نے رد پیش کیا، پیر گولڈوی نے رد کیا، دوسرے علماء اور مشائخ نے رد کیا، علماء آرام نے رد پیش کیا. یہ بات ہوتے ہوتے لیکن ان لوگوں نے سرکار دربار میں یہ اثر حاصل کر لیا تھا کہ اعلی فوجی عہدے ان کے پاس آ گئے، نیوی کے، ایئر فورس کے، آرمی کے بڑے بڑے آفیسر ان کے پاس آ گئے. ان کے دماغ میں یہ خلل پیدا ہوا، اس طریقے سے ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں. ایک سکیم یہ بھی آئی کہ بلوچستان کی کچھ آبادی 5-6 لاکھ ہے، یہاں پر ہم قبضہ کر لیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو یہاں پر مرتکز کر کے آگے پھیلیں گے. اسی سے دماغ خراب ہوا.
وزیر خارجہ کا ظفر اللہ کا قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس نے. جب اسے کہا گیا کہ تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، اس نے جواب دیا کہ سمجھ لو ایک مسلمان نے کافر کی نماز نہیں پڑھی یا ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا. بات میں آپ کے سامنے طویل نہیں کرنا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب 1952 کے اندر بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ آئی، بی پی سی رپورٹ، جس کے اندر یہ چیز درج تھی کہ پاکستان کے آئین میں کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، کتاب و سنت کی بالادستی کے موقع پر مرزا غلام قادیانی کی امت نے اس بات پر اصرار کیا کہ قرآن کے بعد جب سنت کی بات آئے تو مرزا غلام قادیانی کی سنت کو بھی شامل کیا جائے. چنانچہ اسی بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اور ظفر اللہ کے اس گھناونے گندے پروگرام کے بعد کہ پاکستان پہ قبضہ کر لیا جائے، یہاں پر سن 53 کے اندر تحریک تحفظ ختم نبوت چلی. تحریک تحفظ ختم نبوت اس زور سے چلی، حکومت عاجز آ گئی اور یہاں پر ماشاءاللہ لگ گیا. کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، شہداء کے نام تک نہیں بتائے گئے. وہ قربانیاں جو سن 53 کی تھی بظاہر ان کا نتیجہ کون نکلا، لیکن بالآخر رفتہ رفتہ سن 74 کے اندر وہ چیز کامیاب ہو گئی. اور کامیاب یوں ہو گئی کہ حضرت علامہ شام نورانی صدیقی مدد اللہ علی نے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ترمیم پیش کی کہ مسلمان صرف وہی ہے حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کا دار اسلام سے خارج سمجھتا ہے. مرزا غلام قادیانی کافر ہے، جنمی ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اس کے ماننے والے چاہے لاہوری ہوں یا قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں. لاہوری اور قادیانی دونوں مل کر، مجھے اکبر عادل نے نیروبی میں بتایا پروفیسر صاحب کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 50 لاکھ ہم لاہوری دیتے ہیں، 50 لاکھ قادیانی دیتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ شام نورانی کے سپرد کرو اور کہو کہ مرزا کو کافر کہہ دے، مرزائیوں کو کافر کہہ دے، لیکن لاہوری اور قادیانی کی تخصیص نہ کرے. جب شام نورانی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے کیا سمجھا ہے، ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ مباہلے کے لیے وہ اس کافر مرتد کا بیٹا یہاں آتا یا نہیں آتا، وہ تو ایک اتمام حجت کی بات ہے. لاکھوں کا اجتماع اس مرتد زادے کی انتظار کے لیے نہیں جمع کیا گیا. آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اعتقادی منکر ختم نبوت کون ہے اور عملاً ختم نبوت کا منکر کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ کامل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مولویوں کے نمونہ کامل ہے، یہ بھی نہیں کہا صرف سپاہیوں کے نمونہ کامل ہے، تم سب کے لیے نمونہ کامل ہے. ایک چپراسی سے لے کر صدر مملکت تک، ایک عام سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک، ایک ان پڑھ مسلمان سے لے کر علامہ اجل عارف کامل تک، حضور کی زندگی نمونہ کامل ہے. کیونکہ حضور صدر مملکت بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے،
اور آپ غریبوں کے ملجا اور ماوا امام اور مقتدا تھے. اس لیے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست بھی حضور کے نقش قدم پر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی تو غلام بن جائے روس کا، کوئی غلام بن جائے امریکہ کا، کوئی پیروکار بن جائے فرنگ کا. چنی دورہ آسماں کم دیدہ باشد، یہ جبریل امیرا دل خروشا، یہ خوش دیر بنا کردند آجا پرستد مومنو کافر تراشد. مطلب یہ ہے کہ آج علل حضور کی تہذیب اور تمدن کا انکار، اہل بیت کی معاشرت کا انکار، خاتون جنت کی تہذیب اور تمدن کا انکار، آپ کے اخبارات میں روزانہ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کی تصاویر، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تمہاری معیشت، تمہاری سودی معیشت، تمہارا یہ سارا کاروبار، یہ استحصال، یہ جو یہاں پر سٹہ بازی ہے، یہ جو نفع خوری ہے، یہ سب چیزیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصف علیہ سمنا، یہ دھوکہ دی ہم میں سے نہیں ہے. یہ سارا تمہارا جو چلن ہے، یہ تمہاری سیاست ہے، تمہارا سب کچھ ہے، یہ عملاً ختم نبوت کا انکار ہے. جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آج تک اس بھائی یہ چیز نقطہ علماء کو خاص طور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور حاکمیت اسٹیٹ بھی ساورن ہے، پیپل بھی ساورن ہے، اللہ بھی ساورن ہے. کیا مذاق ہے؟ Where is the sovereignty of the universe? Rest in Allah Almighty. Therefore the sovereign people of the sovereign state of Pakistan will exercise their sovereignty. یہ sovereignty state بھی sovereign ہے، people بھی sovereign ہے، خدا بھی sovereign ہے. ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں حاکم مطلق، مالک مطلق اللہ کی ذات ہے. سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ایک وہی باقی بتانے آدری. مالک الملک، حاکم مطلق، مالک مطلق، ایبسولوٹ پروپرائٹر، ایبسولوٹ اونر اللہ کی ذات ہے. اور پھر حاکمیت اور ملکیت براہ راست نہیں آتی. یہ ڈیموکریسی کا دھوکہ ہے. فرام دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. آپ کے پاس اگر آتی ہے ملکیت اور حاکمیت تو وقت کے نبی کے ذریعے آتی ہے، اور پھر اللہ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نائب ہیں. حاکمیت اور ملکیت مطلقہ حضور کی نیابتاً اور امانتاً آئے گی. اس سے آپ کی حکومت بھی بے خبر ہے، آپ کے ادارے بھی بے خبر ہیں. میں سمجھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر جب کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، لا انا خلیفۃ الرسول، کسی نے کہا اے خلیفۃ اللہ، انہوں نے کہا نہیں میں خلیفۃ الرسول ہوں. اس لیے ایجنسی ان ساورینٹی اینڈ ٹرسٹیشپ ان ویلتھ، حکومت میں نیابت اور دولت میں امانت کا تصور جو ہے، یہ انقلابی تصور ہے جو ختم المرسلین سے ہمیں ملتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج کے اجتماع کے اندر مباہلے کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات طے ہو چکی. طے ہو جانے کے بعد کسی اس مرتد زادے کا یہ کہنا مباہلہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. میں نے پروفیسر صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی، انہوں نے جواب دیا کہ بات ٹھیک ہے لیکن اس نے فتنہ پھیلا دیا ہے، لوگوں کے گھروں میں اس نے یہ پینفلٹ پھینک دیے ہیں. مسلمانوں میں ایک پریشانی اور انتشار ہے. مسلمانوں کی پریشانی اور انتشار کو دور کرنے کے لیے میں نے مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا ہے. وگرنہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس پلید سے کوئی اگر دلیل طلب کرے، دلیل طلب کرنا ہی کفر ہے.
وہ جہنمی ہے، دار اسلام سے خارج ہے. ان حالات میں سمجھتا ہوں ایک خاص نئی بات آپ کے پیش اندر رکھوں گا. یہ جو حکومت ہے، جو ساورن اسٹیٹ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے طفیل یہ ملک ملا ہے. سارا عالم اسلام کیوں خاموش ہے؟ حکومتیں کیوں خاموش ہیں؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی. ہماری حکومت جواب دیتی اور برٹش گورنمنٹ کو کہتی اگر کوئی آدمی یہاں پر آپ کے ملک کے اندر روسی جاسوس آ جائے اور روسی جاسوس یہ کہے کہ میں سٹیزن ہوں یہاں پر یو کے کا، میں برٹش سٹیزن ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں، تم اس کو نیشنلٹی دو گے؟ ہرگز نہیں دو گے. خاتمیت ہمارے آئین کے اندر سیاسی ایک تصور ہے. نیشنلٹی اسلام کی، حضور کی ختم نبوت پر مبنی ہے. جو شخص حضور کی خاتمیت کا منکر ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی کا انکار کرتا ہے. اور اس پر جو آپ کو دعوت دیتا ہے مباہلے کی، مناظرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سلطنت کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کے تصور حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا. ہماری حکومت کا فرض تھا اس کا نوٹس لیتی، عالم اسلام کا فرض ہے کہ اس کا نوٹس لے. کہ کل کوئی کتا بلا آ کے یہاں پر کہنے لگ جائے یہ کتاب و سنت کی بالادستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی روس کے جاسوس، امریکہ کے جاسوس اور بھارت کے گماشتے یہ بکتے پھرتے ہیں. یہ کتاب و سنت کی بالادستی نہیں چاہیے اور سیاست کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کا فرض ہے. حکومت کی پہلی ذمہ داری ہمارے عقید اور ایمان کا تحفظ ہے. ہماری عقید اور ایمان کا تحفظ نہ ہو، پیچھے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، حکومت کی ذمہ داری تھی. پروفیسر طاہر-ال-قادری نے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا. وہاں پر خانوادہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کے ساتھ جو ہوا، حکومت کا فرض تھا. کوئی یہاں جلوس نکالنے کی ضرورت تھی؟ کوئی جلوس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ لا اینڈ آرڈر کے مطابق ان ظالموں کو پکڑ کے اپنے کردار تک پہنچاتی. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ غفلت برت رہی ہے. اس لیے آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہو یہ انقلابی تصور بھی لے کے جاؤ. بس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، رونق ازما محفلی ایام را او رسول را ختم اقوام یا خدمت ساکی گریب آمان ہاتھ داد مارا آخری جامع کے داشت. لا نبی آبادی زیسان خداس پردے ناموس دین مصطفیٰ. عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے جو اگر کوئی بات کوئی کنٹریبیوشن ہے تو یہی ہے کہ پروفیسر صاحب نے اتمام حجت کے طور پر دعوتی وگن اس پلیت کو منہ لگانا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. مناظرے کی، مباہلے کی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے. ہم کسی پلیت کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے نبی کی ختم المرسلینی کو مابین حزب مابین نظام بنا کے موٹ پوائنٹ بنا کر ہم سے مناظرہ کرے، وہ طے شدہ بات ہے. دل بمحبوب حجازی بستائیں زیجیت با یکدگر پیوستائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرے اور خود برٹش گورنمنٹ کو کہے کہ تم نے اپنی مانوی اولاد کو، جس کو ہم نے اس کو نمایاں کر کے تمہارا پالتو جو تمہارا یہاں پر خود کاشتہ پودا، اس کی ذریات جو ہمارے جاسوس تھے، پاکستان کے دشمن تھے، اکھنڈ بھارت چاہتے تھے، پاکستان کو مٹانا چاہتے تھے، جس نے توہین کی انبیاء کی، توہین کی ہے اولیاء کی، توہین کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی توہین، انبیاء کی توہین، اولیاء کی توہین،
ہمارے تصور جو ہے پاکستان کا، نظریہ پاکستان، اس کا ابطال ہے. اس لیے حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور تحفظ کرے. اور آپ لوگ جو جمع ہوئے ہو اسی جذبے سے سرشار ہو کر جاؤ. ہمارا کوئی حکمران، کوئی وزیر، کوئی بس اقتدار شخص، اس کی زندگی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہوتی، اعتقاد کچھ ہی اس کا کیوں نہ ہو، عملاً وہ منکر ختم نبوت ہے. اس عملی اور منافقت، یہ جو نفاق ہے، اسی سے نجات حاصل ہو جائے. اس اجتماع کے اندر اگر آپ یہی جذبہ لے کے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے. یہ زائران حریم مغرب لاکھ برابر بنے ہمارے، بھلا مجھے ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے. اس لیے حاصل کلام یہ ہے بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث.